اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آئیے اب اپنے وعدے کے مطابق ہم اعجاز حسین علوی کے بھیجے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دادا میں مندی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا صرف حاصل کرتے ہیں۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ علامہ اقبال صاحب کے مطابق خودی کو کیسے بیچا جاتا ہے اور غریبی میں نام کیسے کیا جاتا ہے، مثال کے ساتھ واضح کیجیے۔ خودی کو بیچنے کا سب سے بڑھیا مثال ہے کہ نیپال جا کر کے یونس الگوہر صاحب کا جو ہے قدم بوسی کر لیجئے، خود ہی بک جائے گا۔ خودی کو بیچنا یہی ہے، اپنے آپ کو بیچنا۔ اقبال صاحب جو کہیں بالکل صحیح کہیں کہ میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یعنی غریب رہیے لیکن اس میں نام پیدا کیجئے۔ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیے، کسی کے آگے سرنگو مت ہوئیے، اور اپنی خودی اور اپنی خودداری اور اپنے خانوادے کو مت بیچیے۔ بالکل صحیح شعر بھیجا ہے آپ نے، ہاں یہی شعر تو ہم کھوج رہے تھے، یہی شعر سے تو آپ کا سوال کا جواب ہے۔ علامہ اقبال صاحب کے مطابق خودی کو بیچنا اپنے آپ کو بیچنا ہے، اپنے ضمیر کو بیچنا ہے، اپنے ایمان کو بیچنا ہے، اپنے عقیدے کو بیچنا ہے، اپنے علم کو بیچنا ہے، اپنے خانوادے کو بیچنا ہے، بیچ دینا، سرنڈر کر دینا، نیلام کر دینا ہے نا۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، آپ کو غریبی میں نام پیدا کرنا تھا۔ دادا حضور نے جتنی دولت ہم لوگوں کو دی تھی دینی اور دنیاوی، اسی میں نام پیدا کرنا تھا، کہہ دیجئے اسی میں نام پیدا کرنا تھا، اپنے آپ کو بیچنا نہیں تھا۔ لیکن ہم نے اپنے دولت کو بھی برباد کر دیا اور خود کو بھی بیچ دیا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہے نا۔ مثال بھی ہم نے آپ کو دے دیا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، زیادہ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ ہاں سمجھدار آپ ہیں۔ قرآن حکیم کے مطابق جنت 8 ہیں، تو کس جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ کیا سبھی لوگ ایک ہی جنت میں جائیں گے؟ سبھی نبی ولی شفاعت کے بعد بھی دلیل کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ ہاں بھائی تو ہاں بہت آسان کام ہے۔ قرآن حکیم میں جنت 8 ہست بہشت کا ذکر ہے، 8 جنت ہے، اور تمام جنت میں جانے والے لوگ سب اپنے اپنے درجے اور مدارج کے مطابق جائیں گے۔ اور موٹا موٹی اتنا جان لیجئے کہ جو جس لطیفے کو روشن کرنے والا شخص ہوگا وہ اس طریقے سے بلندی پہ جائے گا، ہے نا بھائی۔ یہ بات بالکل حق ہے۔ اور جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو جس طرح سے اپنے آپ کو عمل کے ذریعے سے اور اپنے لطائف کو روشن کر کے بلند ہوئے ہوں گے، اسی مطابق اس کے جنت کا ججمنٹ ہوگا اور اسی لیول سے ان کو وہاں رکھا جائے گا۔ سب کو اپنے اپنے لیول اور اپنے اپنے اسٹیٹس پر رکھا جائے گا، ہے نا۔ یہ تو کلیئر ہے، اس میں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ پہلے سے بھی جانتے ہیں اور کئی بار اس پر چرچا بھی ہو چکا ہے۔ قرآن حکیم کے مطابق جہنم 7 ہیں، تو کس جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ کیا سبھی لوگ ایک ہی جہنم میں جائیں گے؟ جی نہیں، جو منافق لوگ ہیں وہ سب سے گھٹیا درجے کے جہنم میں جائیں گے، جیسے آپ لوگ حاویہ میں جائیے گا۔ جیسے جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نارن حاویہ رکھا ہے، قرآن شریف میں اس کا تذکرہ بھی ہے۔ جو نہایت ایک گھٹیا درجے کا جہنم ہے، اس میں منافقین جائیں گے، باقی اوپر والے درجے میں کافر مشرک وغیرہ ایسے کر کے لیول ہے نا۔ ہاں تو یاد رکھیے، جس طرح کی حرکت آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ کے لیے جو ہے سب سے گھٹیا درجے کا جہنم تیار ہے۔ قرآن حکیم کے مطابق نفس صرف 4 ہیں، لیکن آپ نے اپنے تقریر میں 4 سے زیادہ نفس کا ذکر کر ڈالا ہے، جیسے راضیہ مرضیہ وغیرہ۔ تو کیا نفس ہی سے اس کا ثبوت ہے قرآن سے بات؟ جی نہیں، تمام اولیاء اللہ نے، بالخصوص سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نفس کو 4 نہیں بلکہ 6 اور 7 تک کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ کئی اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام نے نفس کا جو ہے تذکرہ ہم لوگ جیسے کرتے ہیں نا 4، ہے نا، کیسے کیسے کرتے ہیں؟ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، 4 ہے نا، اور راضیہ مرضیہ اس کے بعد
तज़किरा करते हैं, और ये बाहर नहीं है, कुरान में मौजूद है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़ियता फदखुली इबादी वदखुलूल जन्नती। है ना भाई? तो राज़िया मर्जिया का जिक्र कुरान में भी है, बाहर नहीं है। तो लोगों ने, सूफिया कराम ने अगर राज़िया मर्जिया का तज़किरा किया है तो गलत नहीं किया। और हमने भी अपनी कई तकरीरों में जो है 4 से ज़ायद नफ्स का तज़किरा इसीलिए किया क्योंकि औलिया अल्लाह ने भी किया है ना। कौन कौन? नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुलिम्मा, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स राज़िया, नफ्स मर्जिया, नफ्स कामला या नफ्स रामानिया, है ना। तो मुख्तलिफ औलिया अल्लाह ने इसको जो है अलग अलग करके 4, 2, 6 या 7 का तज़किरा किया है। और इसी नफ्स के मय्यार के मुताबिक जो है उसके लताइफ और उसके मदारिज बुलंद होते हैं, और उसी हिसाब से उसके लिए जन्नत में लेवल हैं, है ना। ये कई बार चर्चा हमने अपने वीडियोस में किया है। आपसे फिर रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे तमाम वीडियोस को सुना कीजिए, तो आपको तमाम तहरीर और तशरीह समझ में आएगा। और हर वीडियो में, हर तजियानामा में हम कोशिश करते हैं कि दादा अफजल शाह के कुछ नुकात भी आखिर में हम रख देते हैं, तो आप सुना कीजिए, है ना, जरूर समझ में आएगा आपको इंशाअल्लाह। ये हुई इल्मी बात। इल्मी बात कीजिएगा तो इल्मी जवाब भी पाइएगा, लेकिन बेतुका सवाल कीजिएगा तो बेतुका जवाब भी मिलेगा, नहीं कि मिलेगा, है कि नहीं। अब कह रहा है कि आपने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से कहा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के प्रचार यानी तबलीग की जरूरत नहीं है, जबकि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे हस्ती ने तबलीग यानी प्रचार किया है। तो बस आप ये कहिए कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तबलीग या प्रचार नहीं किया जाएगा। इस बात का हवाला किसी मुतबर्रक किताब से दीजिए। मुतबर्रक किताब कुरान तो है ही है, मुख्तलिफ अहादीस में जो इमाम मेहदी का तज़किरा आया है वहां पर कहीं भी इस बात का तज़किरा नहीं आया है कि यूट्यूब के जरिए से, अलरा टीवी के जरिए से, यूनुस बाबा के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से इमाम मेहदी का प्रचार होगा। कहीं भी किसी भी हदीस में ऐसी बात नहीं आई है। इमाम मेहदी का ज़हूर होना है और उसका प्रचार करने का कहीं तज़किरा नहीं है। ना तो दादा हुजूर ने कभी ऐसा बयान किया है कि इमाम मेहदी का प्रचार करना पड़ेगा। साहब कह रहे हैं कि जब रसूलुल्लाह को प्रचार करना पड़ा तो इमाम मेहदी को भी प्रचार करना पड़ेगा। ये क्या मेंटलिटी हुई भाई? हैं? रसूल पाक को तबलीग की जरूरत पड़ी थी, वो दीन की बुनियाद था, दीन को फैलाना था, दीन को अकमल करना था। लेकिन इमाम मेहदी का ज़हूर दीन को फैलाने के लिए थोड़ी हो रहा है। इमाम मेहदी का जो ज़हूर है और उनका जो मिशन है वो कुछ और ही है ना। दादा हुजूर कहा करते थे कि वो आखिरी जमाने के इमाम होंगे, वो अपने तमाम मजलूमों का बदला लेने के लिए उनको बुलाया जाएगा। कह दीजिए अरे वो इंतकाम की बात है। अब देखिए इंतकाम की बात आ गई है। अब जो बोले ना, अगर मैं अपनी कुव्वते, अब इसको आप उस प्रसंग को इससे जोड़िए तो पता चलेगा इमाम मेहदी वाली बात। वो इमाम मेहदी जब आएंगे तो वो उन तमाम करबला में होने वाले तमाम जुल्म का बदला वो लेंगे खुद से, और इसलिए उनको बुलाया जाएगा। असल बात तो यही है। अब रह गई बात कि फिर से दीन की वो करना है, फिर से जो है तौहीद को कायम करना, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दीन मुकम्मल नहीं हुआ है फिर से दीन को मुकम्मल किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लोग अभी कहते हैं कि दीन इलाही फैलेगा, है नया दीन आएगा, नया किताब आएगा। ये क्या बेतुकी बात हुई भाई? ऐसी कोई दलील भी नहीं है, किसी औलिया अल्लाह ने ऐसा तज़किरा नहीं किया है, अस्तगफिरुल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अहादीस जो है सब सच्ची अहादीस का तज़किरा हमने इमाम मेहदी के हवाले से कई बयानात में किया है, जरूर आप भी समाअत कीजिएगा, है ना। गुनाहगार कौन, काफिर कौन, मुनाफिक कौन, मुशरिक कौन, मुर्तिद कौन, ज़ंदीक कौन, फासिक कौन, काजिब कौन, काहिन कौन, इसका जवाब हम अंत में देंगे भाई, अच्छी बात नहीं है। रब, रब्बुद्दार और रब्बुल अरबाब का मतलब बताइए। रब्बुद्दार मने घर का रब और रब्बुल अरबाब मने रबों का रब। ये अरब में, अरब कल्चर में, अरब एरिया में, अरब सोसाइटी में ये अल्फाज बोले जाते हैं। घर का जो मालिक होता है उसको रब्बुद्दार कहते हैं, और जो बहुत सारे कफालत करने वाले का हेड होता है उसको रब्बुल अरबाब कहते हैं। अरब का ये संस्कार है, वहां का तरीका। लेकिन हम लोग जो समझते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, वो क्या समझते हैं? रब्बुल अरबाब माने तमाम रबों का रब। तो रब्बुल अरबाब हम सिर्फ अल्लाह ताला को ही कह सकते हैं, तमाम रबों का रब। लेकिन बाज लोग किसी हस्ती से भी इसको मंसूब कर देते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। बिल्खुसूस ये कहना चाहते हैं कि रब्बुल अरबाब गौहर साई, अस्तगफिरुल्लाह।
ان کا کہنے کا مدعا یہی ہے. ہاں یونس الگوہر صاحب نے بھی کہا. تو یہ بات نہیں ہے صاحب. آگے بڑھتے ہیں. آپ نے سیدی یونس الگوہر کو, اچھا سیدی یونس الگوہر, ان کے سید ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور آپ سیدی کہہ رہے ہیں. دادا حضور کو آپ خالی دادا کہتے ہیں. دادا کو سیدی کہنے میں شرم آتی ہے آپ کو؟ اس سے بڑھ کے بے شرمی اور کیا ہو سکتی؟ یونس الگوہر کو لکھا ہے سیدی یونس الگوہر. سیدی یونس الگوہر کو اللہ کے 7 فٹ ہونے پر اعتراض کیا تھا. اگر آپ نے اللہ کو دیکھا ہے جن سے رسول اللہ نے معراج کر کے بغل گیر ہوئے تھے, تو آپ بتا دیجئے کہ اللہ کا قد کیا ہے. آپ کے سوالوں پر ہم کو ہنسی آتی ہے محترم, کیونکہ آپ کے جو گرو ہیں نا وہ تو سنکی ہیے ہیں, آپ بھی سنکی ہیں. دودو سنکی کی جگہ جہاں مل جائے گا وہاں کیا حال ہوگا. اور ہم تو الحمدللہ سنکی ونکی نہیں ہے بھائی, اس لیے ہم اس طرح کا بات تو ہم نہیں کر سکتے. آگے کیا ہاں تو کا دودھ کا انچی ٹیپ لے کے تو وہ گئے تھے, تو اگلے بار جائیں گے تو ان کو پھر سے کہیے گا کہ انچی ٹیپ لے کے جائیے اور پھر سے ذرا ناپ لیجیے 7 فٹ ہے کہ 6 فٹ ہے نا, پورا مینجمنٹ کر لیجیے گا. ہاں تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اعتراض نہیں کیے تھے. ہمارا اعتراض کرنے کا مدعا یہ نہیں تھا کہ آپ کا فٹ کتنا ہے اور نہیں ہے. ہمارا اعتراض کرنے کا مدعا یہ تھا, اور آج بھی ہم کرتے ہیں, کہ اس طرح کی بات کسی اولیاء اللہ نے نہیں کی, بالخصوص دادا حضور نے بھی نہیں کی. 7 فٹ 10 فٹ 18 سال کا ہے, داڑھی نہیں ہے, اس کو سر میں بال بھی نہیں ہے, پیٹھ میں جو ہے اللہ لکھا ہوا ہے, اور جو ہے نا مچل مچل کے چلتا ہے اور گاؤن پہن کے چلتا ہے. اس طرح کی بات اگر کوئی کرتا ہے تو آپ کی نسلیں کیا سیکھے گی, کیا سمجھے گی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کوئی راز و نیاز کی بات آپ کو معلوم بھی ہے تو اس کو سر عام آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ اللہ رسول کی توہین ہے, اس لیے ہم نے اعتراض کیا تھا. اب رہ گئی بات بغل گیر ہونے کی, تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملاقات رسول پاک نے کی معراج میں, اور آج بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, ہے نا. تو بغل گیر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس صورت میں اپنا دیدار کرا دے. کہیے حضرت حق ہے. اکثر و بیشتر اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیر کی صورت میں دیدار کروایا ہے نا, اور اکثر و بیشتر لوگوں نے اس کا تذکرہ بھی اپنی کتابوں میں کیا. پیر کا دیکھنا, اللہ کا دیکھنا. پیر کا دیدار رسول کا دیدار ہوتا ہے, رسول کا دیدار اللہ کا دیدار, آئینہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا, ہے نا. اس صورت سے وحدت الوجود والے اللہ کا دیدار کرتے ہیں, لیکن وحدت الشہود والے عالم باطن میں بھی, خواب میں بھی, عالم انا میں بھی پہنچ کر کے عالم احدیت اور واحدیت میں اللہ کا دیدار کرتے ہیں. اس میں بھی ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. رسول پاک نے سدرۃ المنتہا پر بھی جا کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا, یہ بھی حق ہے, اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے وہاں کس صورت میں دیکھا, کس صورت میں نہیں دیکھا, اس میں بعض لوگوں کو مختلف حوالے سے مختلف باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ راز ہے, سب پر عیاں نہیں کیا جا سکتا. جو گئے وہی جانتے ہیں, جو کر کے آئے وہی بتا سکتے ہیں, ہے نا. ہم لوگوں کو اس میں کچھ کہنا یہ سورج کو جو ہے دیا دکھانے والی بات ہے. ایسی باتوں سے باز آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دیدار نصیب کرے. اور ایسے بھی دیدار کے حوالے سے ہم نے ایک لمبی ویڈیو بنائی ہے, آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب اچھے سے دیکھیے, آپ کو دادا حضور کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا, ہے نا. نہیں معلوم ہے اللہ تیری کیسی صورت ہے, مگر صورت نبی کی آپ سی معلوم ہوتی ہے. سرکار افضل صاحب کا شعر کا تصریح کیجئے, اس صورت کس کو کسے کہتے ہیں, وجاہت کیجئے. ہاں بھائی, تو وہی بات ہے, دیدار والی بات یہاں پر, لیکن دادا حضور اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں معلوم ہے اللہ تیری کیسی صورت ہے, مگر صورت نبی کی آپ سی معلوم ہوتی. میں نے دادا حضور صاف کہہ رہے ہیں, تو اس میں تو آپ کے سوال کا بھی جواب ہے. دادا حضور صاف کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ نہیں معلوم تیری کیسی صورت ہے, حالانکہ معلوم تو ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہے, دادا حضور بھی اللہ کا دیدار کیے, ان کو معلوم ہے, لیکن پھر بھی شاعری میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں معلوم ہے اللہ تیری کیسی صورت ہے, لیکن مگر صورت نبی کی آپ سی معلوم ہوتی. مگر اے اللہ جو نبی کی صورت ہے وہ بالکل ہو بہو آپ سے معلوم ہوتی ہے. دادا حضور اقرار کر رہے ہیں کہ جو نبی کی صورت ہے وہی رسول اللہ کی بھی صورت ہے نا بھائی. تو یہاں پر یہ ایک وحدت الوجود کی بات جو ہے بالکل واضح طور سے صاف ہوتی ہے کہ اللہ رسول کا دیدار اللہ کا دیدار ہے نا. آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب پوشیدہ ہے, اور صورت سے مراد یہی ہے نا. باقی باتوں کے لیے ہاں من رانی فقط رال حق
جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، ہے نا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا روایت بھی آپ لوگ سنتے آئے ہیں، ہے نا، جو مدینے کے گلیوں میں کہا کرتے تھے کہ میں نے مدینے میں رب کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے. تو لوگ اس کو پکڑ کے لے گئے، یا حضرت عمر ہی پکڑ کے لے گئے، ہے نا، اور کہا کہ بھائی دیکھیے یہ پاگل ہو گیا، ابو ہریرہ کیا کہتا ہے. تو رسول پاک مسکرائے، کہا کہ یہ رسول اللہ فرمایا کہ ابو ہریرہ حق کہتا ہے. ارے جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. میرا دیدار ہی خدا کا دیدار ہے، میری صورت خدا کی صورت آپ سی معلوم ہوتی ہے نا. تو بابو اس میں جو ہے بڑے راز و بھید ہیں. یقیناً رسول پاک کی صورت خدا کی صورت ہے، اور جو خدا کی صورت وہ رسول پاک کی صورت ہے، یہ بھی حق ہے. لیکن رسول پاک کی صورت خدا کی صورت ہو اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی دوسرا روپ اور رنگ لے کر کے سامنے آ جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کوئی مذائقہ ہے کیا؟ تمام صورتیں جب اس کی ہے تو جس صورت میں وہ چاہے جس کو اپنا دیدار کرا دے. کیا حضرت اس میں کوئی شک ہے کیا؟ کوئی شک نہیں ہے. جس صورت میں چاہے جس کو اپنا دیدار کرا دے. دادا حضور کہا کرتے تھے کہ سب تمام صورتوں میں اس کا دیدار ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن مجھے وہ صورت دکھا جو سب سے زیادہ حسین ہے. کہا دیجئے. تو ایسا شوق پیدا کیجئے نا. افضلی ہو تو افضلی والی بات کرو، کیا گوہریوں والی بات کرتے ہو؟ افضلی اگر نہیں ہو، اگر اولوی ہو تو مولا علی والی بات کرو. افضلی ہو تو حضرت افضل صاحب والا بات کرو. یہ تو گوہریوں والی بات کر رہے ہو. اشعار دادا حضور کا بھیجتے ہو، عقیدہ گوہریوں کا رکھتے ہو. یہیں پر تو گھوٹالہ ہوتا ہے نا. کیسے فیض ملے گا بتائیے؟ ہاں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. علامہ اقبال صاحب آخر اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر اس ہستی کی بندگی اختیار کرنے کی تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ہستی کون سی ہے؟ دلیل کے ساتھ وضاحت کیجیے. ہاں بھائی، وہ ہستی تو یونس الغور صاحب ہی ہیں، اور تو کوئی ہو نہیں سکتے ہیں دھرتی پر، کیونکہ خدا کے بندے بہت ہیں لیکن یونس الغور صاحب جیسے کوئی نہیں ہے نا. آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ ارے اقبال صاحب نے اس شعر کو کہا تھا 100 سال پہلے کہ بھائی خدا کے بندے بہت ہوتے ہیں، جنگلوں میں پھرتے ہیں، لیکن میں ان کا بندہ بنوں گا جو بندوں سے پیار کرے گا. مراد خدمت خلق کرنا. خدمت خلق کرنے کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ ویسے لوگوں کے ساتھ میں رہوں گا جو دنیا میں رہ کر کے دنیا سے الگ رہتا ہے. جو جنگل میں جا کے یاد الہی کر رہا وہ کون سی بڑی بات؟ بڑی بات تو تب ہے کہ جب جو ہے نوادہ جیسے شہر میں، پٹنہ جیسے شہر میں، دلی جیسے شہر میں، بڑے بڑے شہر میں رہ کر کے وہ ذکر الہی کرتا ہو. تو اس بندے کے پاس بیٹھیں گے، اس بندے کا صحبت کریں گے تو کچھ اور ہی بات ہوگی، ہے نا. حضرت اقبال وہی بات کہنا چاہ رہے ہیں بھائی، اور یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم ویسے رہیں گے اور ویسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے. ہم کو جنگل نہیں جانا. یہ اقبال صاحب کی بہت اچھی سوچ ہے بھائی، بہت عمدہ سوچ ہے. 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے کہ ہو فیض عام ایسا کی. اس شعر میں علامہ اقبال صاحب نے کس میخانے کی بات کی ہے؟ اگر علم معرفت کی بات ہے تو کیا 300 سال تک کوئی ولی نہیں آئے تھے؟ کیا اب تک وہ میخانہ چالو نہیں ہوا؟ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند جو اقبال صاحب نے لکھا، اس کا مطلب ہی نہیں کہ اولیاء اللہ نہیں آئے. اولیاء اللہ تو آتے ہی رہے ہیں، ہر دور میں آئے ہیں، ہے نا. لیکن ان کا ماننا تھا اور ان کا تصور یہ تھا کہ ایسا میخانہ کھلے، ایسا میخانہ کھلے کہ سرعام جو ہے معرفت کی بات ہو، سرعام جو ہے حقیقت کی بات ہو. یہ ان کا تمنا رہا ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ صرف یونس صاحب ہی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اب اس میدان میں آ رہے ہیں، ہے نا. لوگ اب معرفت کی باتیں کھول کر بیان کر رہے ہیں. اب زمانہ بدل گیا نا، جیسے پہلی والی بات تو ہے نہیں. تو حضرت اقبال کی جو تمنا تھی بہت اچھی تھی، ہم ان کی تائید بھی کرتے ہیں اور ان کی تقلید بھی کرتے ہیں. آج انہی کا تقلید اور انہی کی انسپائریشن کی وجہ سے مرکز افضلیہ بھی آج بہت آگے بڑھ چڑھ کر کے ان چیزوں میں حصہ لے رہا ہے. اور بھی کئی خانقاہ کے بھائی ہمارے سب جو ہے دھیرے دھیرے اب آ رہے ہیں. جیسے رضوانی گھرانہ دیکھیے، اب ایسی ایسی معرفت کی باتیں بیان کر رہا ہے نا. دیوان رضوان وغیرہ کو آپ پڑھیے. یہ سب کیا ہے؟ سب ایسے میکدے ہیں جو اب کھل گئے ہیں. معرفت کی بات اب عام ہونے لگی ہے. تو حضرت اقبال چاہتے تھے کہ یہ ہو، اور یہ ہونا شروع ہو گیا بھائی. لیکن آپ اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہوئیے کہ صرف گوہر شاہی کے پاس علم معرفت ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے.
یہ بات آپ کے جو ذہن میں ہے اس کیڑے کو باہر نکالیے، ہے نا؟ ہاں، سرکار افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج سے 50 سال پہلے اپنے تقریر میں فرمایا ہے کہ ارے کروڑوں دیا جلا دیا جائے تو دن نہیں ہو سکتا، چراغ سے دن نہیں ہو سکتا، ضروری ہے کہ آفتاب طلوع ہو، سورج نکل آئے، اب وہی ہوگا انشاءاللہ، اب وہی ہونے والا ہے۔ وہ چراغ اور وہ سورج سے کیا مراد ہے؟ کیا ابھی تک وہ سورج نہیں طلوع ہوا ہے؟ یہاں پر بھی گھما پھرا کہ آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ سرکار افضل صاحب نے جو کہا تھا کہ سورج طلوع ہوگا تو سورج طلوع ہو گیا، کبھی کہتے ہیں مشرق سے طلوع ہو گیا، کبھی کہتے ہیں مغرب سے طلوع ہو گیا، مطلب ان کے مطابق سورج جو ہے مغرب سے لندن سے طلوع ہو گیا ہے یونس الگوہر کے شکل میں، اب کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے، استغفر اللہ۔ جبکہ دادا حضور کا جو ماننا تھا وہ نہیں تھا، وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ چراغ کتنا بھی جلا دے دن تو نہیں ہوگا، دن ہونے کے لیے سورج آنا پڑے گا، اور سورج آنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اب جو ہے کیا ہو، ہاں بالکل دین کا وقت آ جائے، تمام چیز بالکل کھل کر سامنے آ جائے۔ ان کا بھی اشارہ تھا امام مہدی کے جانب ہی کہ امام مہدی کا ظہور ہو اور وہ آخری وقت آئے، لیکن یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام مہدی کا زمانہ آ گیا اور یونس الگوہر صاحب آ گئے ہیں اور سورج اگ گیا، بس یہ دھوکہ دھڑی ہو گیا ہے ان لوگوں کو۔ یہ دھوکہ دھڑی میں مت رہیے، ابھی وہ سورج طلوع نہیں ہوا ہے جناب، وہ سورج طلوع ہونا باقی ہے۔ مسجوب اکثر گالی دیتے ہیں، تو پھر گالی دینے والے اللہ والے کیسے ہو جاتے ہیں؟ یا گالی کس کو دے رہا ہے اس بات پر بھی منحصر ہے۔ مومنین کو گالی دینا منع ہے یا سبھی کو گالی دینا منع ہے؟ نہیں، گالی دینا تو بھائی حدیثوں میں بالکل واضح طور سے منع کیا گیا ہے نا، گالی گلوج مومنوں کا شیوا نہیں ہے، لیکن جو لوگ مسجوب ہوتے ہیں ان کی گالیاں جو ہے برداشت کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ جو گالی دیتے ہیں ان کا گالی دینا کچھ اور ہوتا ہے، وہ ان کا گالی دینے پر پکڑ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ عقل سے ماورا ہوتے ہیں، وہ تو پوچھ تو اسی کی ہے جو عقل والے ہیں، جن کا عقل اور کہیے کہ جو مسجوب ہو گئے ہیں وہ جنونی کیفیت میں ہیں، ان سے پوچھ گچھ بھی نہیں ہے، ان پر شریعت نافذ بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ تو ویسے صورت میں مسجوب کے لیے گالی دینا، مسجوب تو گالی دے سکتا ہے، لیکن عام آدمی ہم آپ یا کوئی ایسا آدمی جو سالک ہو وہ گالی نہیں دے۔ حدیثوں میں اس کا بہت ہی تذکرہ آیا ہے کہ گالی دینا جو ہے مومنوں کا شیوا نہیں ہے، گالی گلوج مومنوں کا شیوا نہیں ہے، یہ بات تو ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے۔ مسلم، حنیف، مومن، سالک، مسجوب، ولی، معارف، قلندر، غوث، قطب، ابدال، ابرار، اخیار، نقبہ، نقیب، اولیاء، خواجہ، سلطان، صادق، شہید، صالح، محبوب الہی اور اللہ کے محبوب، سب دیکھیے یہ سب میں کیا فرق ہے انہوں نے پوچھا ہے۔ مسلم مسلمان کو کہتے ہیں، حنیف وہ ہے جو تمام راہوں کو چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا ہو، ہے نا۔ مومن ایمان والے کو کہتے ہیں، سالک جو سلوک کا راستہ چلتا ہے، مسجوب جس میں جذب پایا جائے، جنون پایا جائے، ہے نا، اور ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں، عارف اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو پہچاننے والا ہو، جیسے دادا حضور عارف باللہ ہے نا، جن کو معرفت حاصل ہو۔ معارف بھی عارف کا ہی ایک حصہ ہے، اس میں تھوڑا سا کچھ ٹیکنیکل فرق ہوتا ہے۔ قلندر تو قلندر ہوتے ہیں، وہ مست ہوتے ہیں، ان پر بھی مسجوبیت کا غلبہ رہتا ہے، اور غوث جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے کہیے کہ ذمہ دار شخص ہوتے ہیں، یہ سارا نظام کے وہ ہیڈ ہوتے ہیں، چلانے والے۔ اور قطب ابدال جو ہے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ابرار اور اخیار کی ڈیوٹی ہوتی ہے، نقبہ نجبہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ یہ 360 لوگ ہوتے ہیں جو عالم تکوین جس کو کہتے ہیں، نظام تکوین کو سسٹم پہ رہتے ہیں، ڈیوٹی پہ رہتے ہیں، ہے نا۔ ہاں، تو یہ لوگ ایسی جماعت میں ہیں جو لوگ نظام دنیا کو چلاتے ہیں۔ اب اسی میں جو الگ الگ القاب ہیں، سب کے الگ الگ ڈیوٹی بھی بٹے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سے خواجہ اجمیری ہیں، خواجہ ہیں، سلطان ہیں، سلطان الفقراء ہیں، صادق ہیں جو سچے لوگ ہوتے ہیں، شہید ہیں جو شہادت، جن کو شہادت کا درجہ پائے، جیسے ہمارے نوادہ میں نعمت شہید ہیں، داتا شہید ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو شہید ہو چکے وہ شہید ہیں، ہے نا، جن کو ظاہری طور سے بھی شہادت حاصل ہے اور باطنی طور سے بھی وہ جو ہے کہیے کہ شہادت حاصل ہے، انہوں نے اللہ کا دیدار کر کے
मैंने अल्लाह को देखा और गवाही दी। शहीद मैंने ये भी होता है ना, शहीद मैंने गवाही देने वाला भी होता। साले बोलते हैं नेक शख्स को, और महबूब इलाही जो है और महबूब सुबहानी, ये दोनों टेक्निकल चीजें हैं। महबूब इलाही ये हजरत निजामुद्दीन औलिया का लक़ब है, और महबूब सुबहानी हजरत गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है। ये निहायत ही टेक्निकल चीजें हैं और ये सबको नहीं दिया जाता है, और ये बहुत आला दर्जे की कहिए कि कुछ जो मकामात होते हैं रूहानियत में, उस पर ये लोग फायज हैं, है ना। और अल्लाह के महबूब में क्या फर्क है? अल्लाह के महबूब जिसको हम कहते हैं रसूल पाक की ज़ात ग्रामी है, उसका तो कोई और है नहीं। ये तो पूरे कायनात में एक ही है महबूब। अल्लाह के महबूब जो हैं वो एक ही हैं पूरे कायनात में, और सबसे बड़े मर्तबे पर ये फायज है। रसूल पाक से बड़ा मर्तबा किसी का नहीं है। बाकी दर्जा बदर्जा तमाम लोगों के मर्तबे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीकाकार को आप लोग इख्तियार किए हुए हैं अकीदा गौर शाही को, उसमें इन तमाम चीजों की कहिए कि कोई अहमियत नहीं है। मतलब ये कि उनका कहना और आपके अकीदे में ये मानना है कि आज के जमाने में तमाम चीजें जो है खत्म हो गई हैं, किसी की कोई जरूरत नहीं है, अब सिर्फ मेहदी का जमाना आ गया और सब कुछ मेहदी ही करेगा। जो मेहदी को नहीं मानेगा या जो मेहदी पर ईमान नहीं लाएगा वो काफिर है, मुशरिक है, और यूं कहिए कि वो जहन्नमी कुत्ता है। सीधे कह देते हैं कि वो जहन्नमी कुत्ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फिर जब आपके नजर में कोई कुछ है ही नहीं है, तो ये सब अलकाब को जान के भी क्या फायदा है? इसका करना क्या है? कोई फायदा तो है नहीं आपके नजर में। इन लोगों के लिए आपके पास कोई अहमियत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। तो वही बात, कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। इस शेर में अल्लामा इकबाल साहब किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने पीर का या अपने मुरीद का? किस शख्सियत का या किसका इंतजार कर रहे हैं? देखिए, ये बात को बताने के लिए सबसे पहले वो वाकया हम आपको सुना देते हैं। ये शेर बड़ा ही मकबूल शेर था, और ये जो कभी है हकीकत मुंतजर जो है ना, एक फिल्म में भी इसको फिल्माया गया है और लता मंगेशकर ने इसको गाया है। दुल्हन एक रात की फिल्म का नाम है। उस फिल्म में लता मंगेशकर ने इस गाने को गाया। तो एक बार का वाकया है कि हम लोग सब छत पे बैठे हुए थे और किसी की शादी में ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में किसी माइक पर बज रहा था कहीं, है ना, साउंड स्पीकर पर। तो दादा हुजूर से शायद वालिद साहब ने ही पूछा कि ये तो इकबाल साहब का कलाम तो वो गाना में आ गया। तो दादा मुस्कुराए कहने लगे कि हाँ देखो, ये तो इकबाल साहब के कलाम में लता मंगेशकर की आवाज में गाना रिकॉर्ड हो गया है। तो बड़ी हैरत की बात है। तब पता लगाया गया कि वो किस फिल्म में है। तो पता चला कि दुल्हन एक रात एक फिल्म है, उसमें ये शेर मतलब लता मंगेशकर ने जो है अदा किया है, गाया है, और फिल्म में इसको फिल्माया गया। तो दादा हुजूर भी इस कलाम को भी पूरी तरह से गुनगुनाया करते थे। कभी हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में। तो कहना हम ये कह चाह रहे थे कि एक किसी मुरीद ने उनसे पूछा कि हुजूर ये जो हकीकत मुंतजर इसका क्या मानी हुआ? उन्हीं के जुबान में हम सुना देते हैं, हम अपने तरफ से क्यों कहें, है ना भाई। आप जो सवाल कर रहे हैं तो समझ गए कि नहीं? तो दादा हुजूर कहते हैं कि ऐ बारी ताला तू अपने हकीकी लिबास में मेरे सामने आ। दादा हुजूर कह रहे हैं कि इकबाल साहब इस शेर में कहना चाहते हैं कि ऐ बारी ताला तू हकीकी लिबास में मेरे सामने आया। हालांकि उस वक्त हम मैट्रिक में पढ़ते तो हम कुछ बोले नहीं, लेकिन हम समझ रहे थे कि दादा सही नहीं कर रहे हैं, ये इस्तिलाहन बयान कर रहे हैं, लेकिन लफ्जन ये मानी नहीं है। क्योंकि देखिए, कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में। लिबास मजाज असली लिबास को नहीं कहते हैं, लिबास मजाज नकली लिबास को कहते हैं। देखिए बात समझिए, दादा नकली को असली क्यों कह रहे हैं भाई? क्या वो उर्दू नहीं जानते थे? सब जानते थे, लेकिन वो जो है इस्तिलाहन इस बात को कह रहे थे। इकबाल साहब कह रहे हैं कि ऐ हकीकत मुंतजर, जिसका इंतजार करने का कुरान में जिक्र किया गया है,
کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کس کا؟ اس دن کا جب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا دیدار حشر کے میدان میں کروائے گا، ہے نا؟ تو اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ارے بھائی حشر کے میدان میں کیا ہم کو دیدار کراؤ گے؟ ہم کو پہلے دیدار کرا دو نا بھائی، دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے، پھر یہ وعدہ حشر کا صبر آزما کیوں کر ہوا؟ پھر یہ وعدہ حشر کا صبر آزما کیوں کر ہوا؟ تو اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ہم کو یہیں دکھا دیجئے نا اپنا تجلی، اپنا جلوہ یہیں دکھا دیجئے، جو حشر میں دکھائیے گا وہ یہیں دکھا دیجئے۔ تو یہ ان کی سوچ تھی، مطلب ہائر تھنکنگ تھی۔ تو دادا حضور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نقلی لباس نہیں، اصلی لباس میں بلایا جا رہا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ اب دیکھیے یہاں پر اب کہیے گا کہ ایسا کیوں؟ اقبال صاحب کہہ رہے ہیں لباس مجاز، اور دادا کہہ رہے ہیں لباس حق۔ یہ صوفیوں کے سوچ کی بات ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ چونکہ دیکھیے صوفیہ جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے اندر باہر دونوں کے حکیم ہوتے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اچھا یہ بھی بات ہے کہ کس کے سامنے کیا کہنا ہے، یہ بھی ایسا نہیں ہے آپ کے سامنے جو کہیں گے آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے کہیں گے، اور آپ کے سامنے جو کہیں گے آپ کے سمجھ کے حساب سے کہیں گے۔ یہ وہی طریقہ کار ہے جو رسول پاک کا تھا، یہ وہی طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے قرآن مجید میں بھی۔ آج کیوں لوگ لڑ رہے ہیں؟ 72 فرقہ کیوں ہو گیا؟ اسی لیے ہو گیا، اس لیے کہ کئی جگہ کبھی کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر کچھ ہے بات۔ ارے بھائی تو رہے گا نہیں، آپ میرے پاس آئے تو ہم آپ سے کچھ کہے، آپ جتنا سمجھتے تھے اتنا ہم کہا، وہ آئے اتنا نہیں سمجھتے تھے ہم دوسرا حساب سے ان کو کہا، اب دونوں لڑ جائیے گا؟ نہیں، بات تو وہی ہے، اپنے اپنے سٹینڈرڈ سے سمجھانے کے لیے کہا گیا۔ تو وہی بات یہاں بھی ہے جناب علوی صاحب۔ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، یعنی اے حقیقت منتظر، اے ذات باری تعالی، ہم کو تم مجازی لباس میں سامنے آؤ، نقلی، اصلی تو ہم دیکھنے پائیں گے۔ بات سمجھیے، اصلی آؤ گے تو ہم دیکھنے پائیں گے تم کو، جیسے موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے تو ہم بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ ارے بھائی تو ویسا دیدار کیوں کراؤ گے؟ ہم کو ایسا چیز میں دیدار کراؤ جس کو ہم دیکھ سکے، ہیں بھائی؟ ہم کو وارث پیا کے صورت میں دکھا دو، افضل پیا کے صورت میں دکھا دو، قطب الدین بختیار کاکی خواجہ پیا کے صورت میں دکھا دو، غوث پاک کے صورت میں دکھا دو، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ ایسی صورت میں دکھاؤ جس صورت میں ہم دیکھ سکیں، ہاتھ چوم سکیں، قدم بوسی کر سکیں، مل سکیں۔ کہیں سبحان اللہ جی ہیں؟ اب ایسا صورت میں ہم کو دکھائیے گا کہ ہم بے ہوشے ہو جائیں گے تو فائدہ کیا ہے ویسا دیکھنے سے؟ ہے بھائی، ہیں؟ اقبال صاحب کا یہاں تھنکنگ یہ تھا کہ آپ مجازی لباس میں آئیے میرے سامنے تاکہ ہم دیکھیں، اور خالی دیکھیں نہیں، کیا کریں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، یعنی میرے پیشانی میں اتنے سجدے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ اگر تم مجازی لباس میں آ جاؤ گے تو وہ سجدہ کر دیں گے ہم۔ ہاں، اور وہی ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے دیتا ہے 1000 سجدے سے نجات۔ دیکھیے اسی سجدے کی بات ہے، اب کہاں پر آ گئے نہیں بات؟ ابھی جو سوالو کیے تھے اس کا بھی جواب اسی میں آ گیا۔ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ میرے سامنے ایسی صورت میں آئیے جس صورت میں ہم آپ کو دیکھ سکیں، اور جب آئیے گا تو پھر جو ہم آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں گے وہ ایک سجدہ کروڑوں سجدے سے پر بھاری ہے۔ وہ یعنی اللہ کی معرفت ہونے کے بعد، اللہ کو پہچاننے کے بعد ایک سجدہ کرنا یہ کروڑوں سجدے سے بہتر ہے جو بغیر پہچانے کیا جا رہا ہو۔ بتا رہے سمجھ میں؟ ہاں، تو اقبال صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن دادا حضور اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکل کر کے بتاتے ہیں۔ دادا حضور اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ دادا حضور کہتے ہیں، اب دیکھیے بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے، اب کہیے گا کہ اقبال صاحب سے بھی تھنکنگ آپ کا ہے، بالکل ہے، کہیں کہیں دادا حضور کا تھنکنگ تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہے۔ دادا حضور کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار، کیا مجازی صورت میں آوے گا؟ ارے اصلی صورت میں آؤ نا، اصلی صورت میں تم آؤ نا میرے سامنے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجازی تو روز دیکھ رہے ہیں، آپ کی صورت بھی مجازی صورت خدا کی، آپ کی صورت بھی، آپ کی صورت بھی، جتنی بھی صورتیں ہیں کائنات میں سب اللہ کی تصویر ہے۔ وحدت الوجود کی پڑھائی یہی کہتا ہے کہ تمام صورتیں خدا کی صورت، تمام صورتوں میں اس کی صورت جلوگر ہے نا بھائی؟ تو دادا حضور کہتے ہیں کہ نہیں، اصلی صورت میں ایک ایسا صورت میں آؤ جس کو ہم دیکھ بھی سکیں، سجدہ بھی کر سکیں، اور بے ہوش بھی نہیں اور حقیقی بھی ہو، ہے نا بھائی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا علوی صاحب، تو دیکھیے علوی صاحب یہاں بھی پھنس رہے ہیں۔ علوی صاحب حقیقت منتظر کو وہ حسر کا دیدار نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کس کو؟ گوہر صاحب۔ یہاں منتظر جو ہے نا
وہ گوہر شاہی سے لے رہے ہیں، تعویل کر رہے ہیں کہ اچھا وہی گوہر شاہی، وہی المنتظر مانے مہدی، اور مہدی گوہر شاہی، اسی کا انتظار تو اقبال صاحب کر رہے تھے۔ بولیے کتنی بڑی جو ہے دھوکہ دھڑی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جانے والی بات، فنا ہو جائے گا، باقی رہ جائے گا تیرے رب کا چہرہ۔ وہ چہرہ کدھر ہے؟ وہ سرکار افضل شاہ کے مطابق بتائیے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہ ہوں گے حشر میں، کیوں بے ہوش نہیں ہوں گے؟ رسول اللہ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ ہاں یہ بات تو بھائی آپ نے ٹیکنیکل کیا ہے کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگا تو تمام چیزیں فنا ہو جائے گی، سب فنا ہو جائے گا، فرشتے اور تمام جو مخلوقات ہے سب ختم ہو جائے گا، لیکن عرش کے پائے کو پکڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہیں گے، وہ بے ہوش نہ ہوں گے۔ یہ دادا حضور بھی کہا کرتے تھے، یہ حق ہے بھائی، ہے نا؟ لیکن رسول پاک کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ رسول پاک بھی فنا ہو جائیں گے، ایسا کہیں تذکرہ نہیں ملتا ہے نا۔ لیکن ظاہری طور پہ چاہے جو بھی ہو، اللہ کا نام جب رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کلمہ ہم ان کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم کوئی نازیبا بات نہیں کر سکتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے رہیں گے تو رسول پاک فنا ہو جائیں گے، یہ گستاخی نہیں تو کیا ایسا بتائیے؟ جب موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے رہیں گے تو یہ رسول پاک کہاں رہیں گے؟ ذرا خود سوچ لیجئے آپ۔ ہاں تو کہنے کا مطلب ایسی گستاخانہ بات نہیں کی جائے تو بہتر ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہ ہوں گے تو رسول پاک بہت محفوظ ترین جگہ پہ ہوں گے، وہ مقام محمود پر فائز ہیں، مقام محمود پہ لازوال کہیے کہ مقام پر ہیں، ان کو کیسے فنا ہو سکتا ہے؟ ان کو فنا ہونے کی بات ہی نہیں ہو سکتا ہے نا بھائی۔ تو یہ باتیں جو ہے ٹھیک نہیں ہے، دادا حضور اس کے بارے میں کبھی الٹی سیدھی بات نہیں کرتے تھے، اور دادا حضور جو ہے یہ بھلے کہتے تھے کہ فنا سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہے نا، صرف تمہارے پروردگار کی ذات جو ہے باقی رہے گی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ کا چہرہ کون ہے؟ کرم اللہ وجہ، کرم اللہ وجہ، اللہ کے کرم کا چہرہ، اللہ کا چہرہ مولا علی کو کہا گیا ہے نا، مولا علی کو اللہ کا چہرہ کہا گیا ہے، سمجھ گئے بات؟ تو پنجتن پاک کی جو بات ہے وہ مخصوص ہے بھائی، اس کی بات ہم کہیں پہ نہیں تول سکتے ہیں، چاہے وہ حشر کا میدان ہو یا کہیں اور ہو، ہے نا۔ تو پنجتن پاک کی بات یہاں پر بالکل ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ پنجتن پاک کا جو معاملہ ہے وہ رسول پاک کے ذات خاص سے ہے، اور رسول پاک کا ذات خاص جو ہے اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی کا سفر کر رہے تھے۔ تب سوچئے کہ جب رسول پاک کی ہستی، پنجتن پاک کی ہستی اس عالم عدم سے موجود تھا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت میں وہ نشٹ ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا؟ یہ تصور بھی محال ہے، یہ تصور بھی گستاخی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے رہ سکتے ہیں تو پنجتن پاک نشٹ ہو جائیں گے، یہ کہنا مناسب نہیں ہے، ایسا ہم تو نہیں کہہ سکتے ہیں، کم سے کم آپ کو کہنا ہے تو کہیے، ہم تو نہیں کر سکتے بھائی، آپ کر سکتے ہیں، آپ کا عقیدہ الٹی سیدھی پڑھائی ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، دادا حضور نے اس کے بارے میں زیادہ خلاصہ نہیں کیا، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں زیادہ خلاصہ کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا، جیسے آپ نے کہا حرف مقطعات، حرف مقطعات جاننے کے بعد بھی آدمی اس کا تذکرہ یا اس کا خلاصہ نہیں کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کا خلاصہ تھوڑی کیا جاتا ہے، نہیں، آپ اپنی زندگی کے بھی بہت سے ایسے آپ کے کچھ پارٹ ٹائم ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ آپ کسی سے کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے۔ تو ہر بات کسی سے پوچھنا، ہر بات بتانے کے لیے بے بس کرنا، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے چیلنج کیا کہ آپ اپنے پیر کو کہیے اور اپنے تو دادا پیر کو کہیے، وہ کر کے دکھائیں۔ مسلم آستی سینہ راز آرزو آباد دار، ہر زمان پیشے نظر لا یخلف المیاد دار۔ علامہ اقبال صاحب کے مطابق اللہ کا وہ کون سا وعدہ ہے جو ہر زمانے میں یاد رکھنا چاہیے؟ سرکار افضل صاحب کے تقریر و تحریر سے واضح کیجیے۔ لا یخلف المیاد دار کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنا
وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا قانون اور قدرت کبھی نہیں بدلتا. اللہ تعالیٰ کے جو طریقہ کار ہیں وہ نہیں بدلتے. لا یخلف المیعاد سے مراد یہی ہے کہ اپنا اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. جو اس کا قانون بن چکا ہے اسی قانون پر وہ چلے گا اور اسی کے مطابق وہ سزا بھی دے گا، جزا بھی دے گا. آپ بھی تیار رہیے، آپ کے کرتوتوں کی سزا بھی وہ ضرور دے گا انشاءاللہ. علم وہ ہے جس سے ہو دیدار یار، ورنہ ہے بس ایک حجاب استوار. سرکار افضل شاہ کے مطابق وہ علم کون سا ہے جس سے دیدار الہی ہوتا ہے؟ کیا وہ علم جس نے خود دیدار الہی نہیں کیا وہ سکھا سکتا؟ جی نہیں. جو دیدار الہی نہیں کیا وہ کیا دیدار الہی سکھا سکتا؟ لیکن جس نے دیدار الہی کو سمجھ لیا ہے وہ ضرور دوسرے کو دیدار الہی کی تعلیم دے سکتا ہے. جیسے دادا حضور ہے نا بھائی، بڑے بڑے اولیاء اللہ جن لوگوں نے جو ہے دیدار کی منزلوں کو طے کیا، وہ علم عرفان سکھا کر کے دیدار کی تعلیم آج بھی دے رہے ہیں برخوردار. آج بھی دے رہے ہیں برخوردار اور ہو رہا ہے دیدار، ہے نا. ہاں، تم بتاؤ کہ تم کو دیدار ہوا کہ نہیں ہوا؟ تمہارا قلب ذاکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تم کو چشم باطن ملا کہ نہیں ملا؟ کہاں پہنچے؟ اب تلک کہاں پہنچے؟ سو بتاؤ. ہاں، جس امانت سے کیا انکار سب مخلوق نے، اس امانت کا امین اللہ ہے المومنون. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. اس امانت کو اٹھانے سے سبھی مخلوق کیوں انکار کر دیے؟ اور واحد احد واحد اور توحید میں فرق بتائیے. توحید ہمارے سینوں میں کس طرح سے ہے؟ دیکھیے، امانت کے بارے میں ہم نے مکمل ویڈیو بنایا ہے. امانت کی حقیقت اس کو آپ سن لیجئے، امانت کا سارا بخار اتر جائے گا آپ کا، ہے نا. اس میں دادا حضور کے بیان بھی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. اور رہی بات احد اور واحد اور توحید کی، تو احد جو ہے، احد واحد توحید جو ہے نا، یہ سب وحدانیت کے الگ الگ جو ہے الفاظ سیغے ہیں. احد کے معنی بھی ایک ہوتا ہے، واحد کے معنی بھی ایک ہوتا ہے، توحید کے معنی یکتائی کے ہوتے ہیں، ہے نا. واحد اگر کوئی اکیلا ہے تو وہ واحد ہے، اور اگر کوئی یونین بنا کر کے ایک ہے تو اس کو کہیں گے کہ ہم احد ہے. جیسے یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب ایک ہیں، یونائٹ ہیں، تو یہ ہم لوگ احد ہیں. لیکن ہم اکیلے اپنے بارے میں کہیں تو ہم واحد ہیں، ہم ون ہیں. ون اور یونین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یونین جو ہے وہ احد ہے اور ون جو ہے وہ واحد ہے. اور توحید اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کے یکتائیت کو پہچاننے کو توحید کہتے ہیں. اسی لیے کلمہ توحید کہا گیا ہے کہ اس کو ایک سمجھیں. کیسے سمجھیں؟ اس کو احد بھی جانیں اور واحد بھی جانیں. وحدت الشہود میں وہ واحد بھی اور وحدت الوجود میں وہ احد بھی. سب کے ساتھ بھی ہے، سب سے جدا بھی ہے اور سب سے الگ بھی. سمجھ گئے بات؟ ہاں، یہ فرق ہے بھائی. اور توحید ہمارے سینوں میں امانت کے طور پہ ہے، اسی کو جاننا، اسی کو پہچاننا اور اس کی معرفت حاصل کرنی ہے. جناب سرکار افضل صاحب نے تقریر میں فرماتے ہیں کہ عالم لوگ کہتے ہیں کہ میں نائب رسول ہوں، لیکن نائب رسول وہ ہوتے ہیں جن کے پاس تینوں علم ہو، علم اشیاء، علم مذہب اور علم عرفان. ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم انہیں پہچان نہیں سکتے. اس زمانے میں ویسا شخصیت کون ہے جو سب کچھ جانتے ہوں؟ یونس الگوہر صاحب ہے، اور کون؟ سب کچھ جاننے والا دھرتی پر بس ایک ہی ہے، یونس الگوہر. ہاں، یہ آپ کے دماغ میں فیڈ ہو چکا ہے کہ دھرتی پر اور کوئی نہیں ہے، تو یہ الگ بات ہے. اپنے دماغ کا علاج کرائیے، ہے نا. اپنے دماغ کا علاج کرائیے بھائی، ورنہ ہر زمانے میں اولیاء اللہ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. آپ کے گھر میں بھی ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آتا. نہیں ہے، ہر سلسلے میں، ہر خانوادے میں ایک نہ ایک اللہ تعالیٰ چھپا کے رکھے ہوئے ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا. آفتاب تو نکلا ہوا ہے لیکن جو اندھا ہے اس کو تھوڑی نظر آتا ہے نظر. تب اسی طریقے سے ہر جگہ چراغ بھی جل رہا ہے، لیکن جس کا آنکھ ہی خراب ہے وہ چراغ میں بھی اس کو کچھ نظر نہیں آتا. ہر جگہ بلب جلا دیجئے لیکن جو اندھا ہے اس کو پھر بھی نظر نہیں آئے گا. تو یہ آپ کی محرومی ہے محترم. آپ کو آج تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا. تو وہی بات ہے جو جسیم صاحب گنگناتے ہیں
کہ مجھ کو تو دکھتا ہے سب، ہم کیا کریں، اور تجھ کو نہیں دکھتا ہے کچھ، ہم کیا کریں۔ سرکار افضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ دادا حضور کے مطابق کیا شادی کرنا ضروری ہے؟ اگر کوئی شادی نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اور لڑکے کی شادی زیادہ سے زیادہ کتنی عمر میں کرنی چاہیے، اور لڑکی کی شادی زیادہ سے زیادہ کتنی عمر میں کر دینی چاہیے؟ میں نے بڑا عجیب سوال آپ کرتے ہیں صاحب، دادا حضور کے مطابق شادی کرنا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ ہاں شاید یہی مطلب ہے۔ ہاں بے تکا نہیں دے دیتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، دادا حضور کے مطابق شادی کرنا اچھی بات ہے، اور اکثر و بیشتر لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی شادی کر لیا کرو، شادی کرنا اچھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کہتے تھے کہ جو شادی نہیں کیا وہ بہت گناہ کر گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ جبکہ شادی کرنے کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ شادی سنت ہے، ضرور کرنا چاہیے، ہے نا۔ اب رہ گئی بات لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کی، تو دادا حضور کہتے تھے کہ جو ہے 20-25 سال کی عمر میں لڑکوں کی شادی ہو جانی چاہیے، اور لڑکیوں کی شادی بھی 18 سے لے کے 20 تک ہو جانی چاہیے، ہے نا بھائی۔ تو اس کی کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہ کون سا ٹینشن والی بات ہے بھائی؟ آپ کی بھی شادی ٹائم پر ہو گئی تھی، ہم لوگوں نے کر دیا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بال بچوں کی شادی بھی ہم عمر سے ہی کر دیں گے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچئے گا۔ کسی شخصیت کی عظمت بڑھانے والے، کسی شخصیت کی عظمت گھٹانے والے کی سزا اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کیا ہے؟ ہاں یہ تو بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی۔ شخصیت کو خوب بڑھانے والا یقیناً گناہگار ہے، جو ہے نہیں ویسا آپ پیش کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے گوہر شاہی کو رسول پاک سے بڑھا دیا، یہی تو سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزا بہت خطرناک ہے نا۔ اس کی سزا جو ہے اللہ کے قانون کے مطابق یہ ہے کہ آپ کی سزا بھی بڑھا کر کے دے، ہے نا بھائی۔ آپ جس سزا کے مستحق ہیں، اس سزا کو جس طرح سے آپ نے اپنے حضرات کا عظمت بڑھا کر کے خوب بڑھا دیا، ویسے آپ کی سزا بھی بڑھے گی، اور جو گھٹا دیا اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کی بھی سزا جو ہے اور بڑھے گی، اس کی بھی سزا ہے نا بھائی۔ جس کا عظمت، جیسے دادا افضل صاحب کا عظمت بہت اعلیٰ ہے، لیکن آپ نے گھٹا کر کے اس کو ایک معمولی قلندر بنا دیا، تو آپ اس کے بھی گناہگار ہیں، اس کی بھی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ بھائی آپ جو ہے نا، آپ ٹیوب لائٹ کو ٹیوب لائٹ ہی کہیے، اس کو بلب مت کہیے۔ ویپر لائٹ کو ویپر لائٹ ہی کہیے، اس کو آفتاب مت کہیے۔ یہ دھوکہ دھڑی ہے کہ نہیں، سو بتائیے۔ جو شخص جنت جہنم سے بالاتر ہو کر خالص اللہ اور حق کے لیے جیتا مرتا ہو، اس کا اجرت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بہت اعلیٰ ہے۔ اور جو شخص اپنی انانیت کے لیے اللہ، رسول اور کسی خاص اللہ والے کا نام استعمال کرے، اس کا سزا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بہت برا ہے، جیسا کہ آپ کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے اپنی انانیت کے لیے دوسرے کا نام کا سہارا لے کر کے اپنے پورے خانوادے کو بیچ کے برباد کر دیے ہیں، اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، اور ہم مخلص ہو کر کے بالکل جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور اپنے پیر کا جھنڈا گاڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے پیر کا پرچم بلند رکھیں گے، اور اس کا اجرت ہم کو دنیا میں بھی مل رہا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، سارا دنیا گواہ بھی ہے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ سرکار افضل شاہ نے ہم کلام الہی اور دیدار الہی اور ہر طرح کی طاقت حاصل ہونے کے باوجود بھی اپنے تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کس چیز کا انتظار تھا؟ بلکہ خانقاہ، مدرسہ، مسجد، کتاب چھپانے، یہاں تک کہ گھر بنانے سے بھی چڑ ان کو کیوں تھا؟ دیکھیے بابو، دادا افضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک درویش صفت قلندر انسان تھے، تو آپ جانتے ہیں، ہم لوگ سبھی جانتے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے مجذوبانہ طریقے سے گزری ہے۔ مجذوبانہ سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب ایک جنونی کیفیت میں ان پر جو ہے سلوکیت کم اور مجذوبیت کا غلبہ زیادہ ہم نے دیکھا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ زیادہ ہے۔ تو جو لوگ مجذوبیت والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا داری، گھر بنانا، یہ سب چیزیں جو ہے نا معنی نہیں رکھتا ہے۔ ان کے لیے مسجد، مدرسہ اور خانقاہ میں کوئی زیادہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو پیری مریدی بھی کرنے سے بچتے تھے، اس طرح سے چھپ کے رہنا چاہتے تھے۔ یہ ان کا زمانہ تھا، یہ ان کا دور تھا، ہے نا؟ لیکن ہم لوگوں کا کیا فرض بنتا ہے
ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے پیر کے نام کو روشن کریں، ان کے چھپے ہوئے جذبات کو باہر لائیے، ہمارا فرض ہے صاحب، یہ ہمارا حق ہے نا؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوشش کیوں نہیں کیا، انہوں نے کوشش کیوں کرتے؟ وہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو ضرورت نہیں تھی، ضرورت تو ہم کو ہے، ضرورت ہمارے بال بچوں کو ہے، ضرورت ہمارے نسلوں کو ہے، ضرورت ہمارے سماج کو ہے، ہم کو ضرورت ہے برخوردار، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اتنے ریسورسز بھی نہیں تھے، اتنے ہمارے جتنے ریسورسز آج ہمارے ہیں سوشل سائٹس کے، یا جتنی سہولتیں فراہم ہو گئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اس زمانے میں تھوڑی تھی، اس زمانے میں نہیں تھی۔ اگر ان کے پاس بھی اتنی چیزیں ہوتی، اتنی فراہم ہوتی ساری چیزیں، تو انشاءاللہ ضرور اس پر وہ محنت کرتے، اور ان چیزوں کا شوق تھا ان کو بھی۔ اگر شوق نہیں ہوتا تو کتابیں کیوں لکھتے؟ کتاب کیوں لکھتے؟ اتنا کتاب لکھے نا جی، اب کتاب لکھ کر کے اس کو محفوظ نہیں رکھتے تھے، بانٹ دیتے۔ کتاب لکھ دیے، محنت سے لکھے، بانٹ دیے، گجب مجوب ہے۔ ہم لوگ ایک پنہ ہے وہ نعت لکھتے ہیں تو چھپا چھپا کرتے ہیں، ارے ہمیں لکھے ہیں، کس کو کیسے دے دیں گے، کہیں کاپی نہ کر لے کوئی۔ وہ تھے راز بھید کی باتیں، تشریح قرآن کی لکھ رہے تھے، لکھتے تھے اور لکھ کر کے لے پڑھو۔ آپ بہت سے لوگ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھائے اور بہت بڑے بڑے پیر بن گئے ایسے بھی لوگ ہوئے، ناجائز فائدہ اٹھا کر کے لوٹا کر کے ان کو دیا نہیں، دستیاب بھی نہیں ہوا۔ یہ تو ہم لوگ جب بڑے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے تو اس کا کلیکشن تیار ہم لوگ کیے، دھیرے دھیرے جن کے پاس تھا جو کچھ مواد تھا ہم لوگوں نے کلیکٹ کرنا شروع کیا، تو آج جو ہے تھوڑا سا محافظت، تھوڑا سا ہم لوگ اس کو محفوظ کر رہے ہیں، تو ہم لوگ تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو برباد ہونے سے بچائیں۔ لیکن وہ تو مجذوبیت ان پر غالب رہتی تھی اور اس طریقے سے وہ بانٹ دیا کرتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ان کے اندر تھا جذبہ کہ دوسروں تک پہنچے۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہوتا تو لکھتے کیوں؟ اگر لکھ لیے تھے تو دوسرے کو دیتے کیوں؟ چھپا لیتے نا۔ آپ کے سارے سوالوں کا جواب ہے برخوردار میرے پاس، ایسا مت سمجھیے کہ نہیں ہے۔ آپ چاہے جتنا گوھر شاہی کر لیجئے۔ ہاں، تو کہنے کا مطلب ان کو دیدار ہم کلام الہی سب کچھ حاصل تھا، طاقت حاصل تھی، قوت حاصل تھی، کرامات حاصل تھا، الحمدللہ بالکل تھا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی اپنے تعلیم کو عام کرنے کی کوشش، دیکھیے بھائی، تعلیم کو عام کرنے کی کوشش انہوں نے کی، لیکن ذرائع ابلاغ کم تھے، جس کے وجہ سے وہ ڈیولپ نہیں ہو پایا۔ آج ہمارے پاس ذرائع ابلاغ ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو ڈیولپ کریں۔ اب ہم رکیے، اب ہم بتاتے ہیں یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دادا حضور نے سب کو چھپا لیا کہ اب کچھ چھاپو اوپو نہیں، گوھر شاہی آنے والا ہے، گوھر شاہی آ جائے گا تو یونس الگوہر تو اللہ ٹی وی پر چھاپے کرے گا، تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استغفر اللہ، یار اپنے پیر کا جھنڈا خود اٹھاؤ، دوسرے کے جھنڈے کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ الرا ٹی وی تو ہم تو اس کو اچھا مانتے ہیں، تم سے کئی گنا اچھا اس کو ہم مانتے ہیں، چاہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ اپنے پیر کا پرچم تو کھڑا کیے ہوئے ہے، اس معاملے میں ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ببانگ دہل اپنے پیر کا جھنڈا گاڑ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے پیر کا جھنڈا اکھاڑ کر کے اس کا جھنڈا اپنے گھر میں گاڑ رہے ہو۔ تم سے زیادہ نیچ کون ہو سکتا ہے؟ سو بتاؤ۔ تم کو اپنا پیر کا جھنڈا نہ تھامنا تھا جی، کہ دوسرے کا پیر کے جھنڈا کو کے پیچھے پیچھے چلو گے؟ جہاں جائیے اپنے پیر کا جھنڈا گاڑ کے آئیے، تب مردانگی ہے۔ بالکل۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنے کی ضرورتیں نہیں ہیں، بنا بنایا کھیر مل گیا، چلو بھائی کھا لو۔ ارے وہ تو کھیر دوسرے کا ہے یار، اپنا کھیر بناو۔ یونس الگوہر صاحب تو اپنے پیر کا کھیر کھلا رہے ہیں سب کو، تم اپنا پیر کا کھیر کب کھلاؤ گے؟ اللہ کا شکر ہے کہ معراج افضلیہ بھی زندہ ہے اور مرکز افضلیہ بہت تابندہ ہے۔ یہ دادا میم ہندی کا کھیر کھا بھی رہا اور کھلا بھی رہا، اور ہمارے سارے تمام احباب لوگ کھاتے رہیں گے اور کھلاتے رہیں گے۔ دوسرے کھیر کی ہم کو آوشکتا نہیں ہے، دوسرے کھیر اتنی میٹھی بھی نہیں ہے، چکھ کے دیکھ بھی لیے ہم لوگ نہ اس کا گانا ہم لوگ گاتے ہیں۔ ہم جو ہے تمام اولیاء اللہ کی قدر کرتے ہیں، ان کی عظمت کا بیان کرتے ہیں، لیکن کسی بدعقیدے کا بیان نہیں کریں گے۔
جس کا کوئی شجرہ نہیں، جس کا کوئی یہ نہیں، جس کا کوئی کہیے کہ نسبت نہیں، جس کے عقیدے پورے دنیا میں بدنام. لوگ کہتے ہیں دیکھیے بات نکل گئی ہے نا، لوگ کہتے ہیں، کسی شخص نے کہا حضرت کہ ارے کیا کرو گے، ایک بھائی تو وارثیہ ہو گیا، ایک بھائی گوہریہ ہو گیا. ہم کہا کہ استغفر اللہ، مقابلہ بھی ایسا، وارثیہ ہو گیا یہ فخر کی بات، گوہریہ ہو گیا یہ شرم کی بات، فخر کی بات نہیں ہے. مقابلہ کرو تو ایسا کرو کہ رسگلہ کو چھینا سے کم کرو. ارے رسگلہ کو گوبر سے کر رہے ہو یار، ایک طرف رسگلہ ایک طرف گوبر، ایک طرف رسول پاک کا خانوادہ حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ خانوادہ رسول ہیں، خواجہ ہند الولی خانوادہ رسول ہیں، حسنی حسینی جتنے اولیاء اللہ ہیں سب سپرنٹینڈنٹ ہے، ڈیوٹی والے ہیں، اسٹار ہے سب. اور ادھر ویلن بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا مقابلہ کیسے؟ ہیرو سے مقابلہ ویلن کا. یہ تو شکر ہے ہم لوگ افضلیہ ہیں، قادریہ ہیں، افتخاریہ ہیں، وارثیہ ہیں، تو شان کی بات ہے. اب کوئی کہے کہ اچھا تم وارثیہ ہو قادریہ تو کیا ہوا، ہم تو گوہریہ. ارے تو گوہریہ کوئی سلسلہ ہے؟ گوہریہ نہ قادریہ ہے نہ چشتیہ، سب سے برخاست ہے. کسی بھی خانوادہ میں اس کا نام آپ لے کے دکھا دیجئے ہم کو، کسی بھی خانقاہ میں جا کر کے گوہر شاہی کا نام آپ لے لیجئے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، وہیں بندھا جائیے گا آپ. کیا حضرت؟ وہیں پر بندھا جائیے گا آپ، شاید آپ کو آنے نہیں ملے گا. اسی لیے آپ جو ہے راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں. ذرا پاکستان آئیے نا یا ہندوستان آئیے نا تو لوگ آپ کو خانقاہ والے بھی پکڑیں گے اور مدرسہ والے بھی پکڑیں گے. کیوں پکڑیں گے بھائی؟ کیوں پکڑیں گے؟ آپ نے کچھ ایسا کیا تب نہ پکڑ رہے ہیں لوگ. آپ نے جو ہے توہین رسالت کی ہے، آپ نے توہین الہی کی ہے، آپ نے توہین اولیاء کیا ہے، آپ نے کیا کیا نہیں کیا. آپ آئیے پاکستان میں دیکھیے نا کتنے سارے دھارے لگے ہوئے ہیں آپ پر. کیا ہم اکیلے آپ کے خلاف بولنے والے ہیں؟ اور آپ سے میرا کوئی دشمنی تھوڑی ہے، گوہر شاہی سے میرا کوئی دشمنی تو ہے نہیں. بھائی دنیا آپ کو برا کہہ رہی ہے تو کہہ رہی ہے نا، کیے ہے کچھ ایسا تب نے کہہ رہی ہے، کچھ آپ ایسا کیے ہیں تب نے کہہ رہی ہے. صاحب شان سے کیوں نہیں لیا جاتا آپ کا نام دنیا میں؟ یہ تو بیچارے یونس صاحب 10-20 سال محنت کر کے جو ہے محنت کر کے جس کو کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے مارکیٹ بناتے اب جا کر کے کچھ جو ہے اس ماحول پہ لائے ہیں کہ لوگ گوہر شاہی امام مہدی کہنے لگے. کون؟ نئی نسل کے لوگ، نوجوان لوگ جس کو پتا نہیں ہے، جن کو نہیں پتا تھا کہ خانوادے میں اللہ والے لوگوں نے کیا لکھا، کتابوں میں کیا لکھا، سب کچھ جو یہ اس میں ہماری کوتاہی ہے ہمارے صوفیہ کی کہ تعلیم جو عام نہیں ہوا، لوگ دبتے چلے گئے، نئی جنریشن کو بڑھیا سے پروسا نہیں گیا، نئی جنریشن ادھر سب مائل ہو گیا. اب ہم لوگ تو اس کے لیے آج سے 7-8 سال پہلے سے لگے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ اپنی جو ہے خانوادے کی کتابوں کو منظر عام پر لائیے اور لوگوں کو بتائیے تاکہ نیا نوجوان سمجھے کہ بھائی خالی آلریڈی ٹی وی پر ہی بات نہیں ہے. ارے یہ قادریہ میں بھی ہے، چشتیہ میں بھی ہے، سروردیہ میں بھی ہے، وارثیہ میں بھی ہے، افضلیہ میں بھی، ہر جگہ ہے. یہ رسگلہ تو پہلے سے بٹ رہا ہے، آج کوئی نیا تھوڑی ہے. وہ نیا بویام میں پرانا رسگلہ بیچ رہا ہے، نیا بویام میں پرانا رسگلہ بیچ رہا ہے. اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سمجھ رہے ہیں کہ واہ رسگلہ تو کبھی دیکھے نہیں، اتنا بڑھیا رسگلہ اور کہاں ملے. ارے بویام نیا ہے، رسگلہ تو پرانے ہیں یار. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات بہت ہی افسوسناک ہے محترم، جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہاں انانیت کے بارے میں ہو گیا نا بات نکل. اب ہے کہ سرکار افضل شاہ نے اب ختمے ہے 2-3 ٹھو ہے بھائی، سرکار افضل شاہ نے ہم کلام میں ہو یہ گیا. ہاں تو یہ بات ہوئی الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، سبھی کو یاد کیوں نہیں رہتا؟ کیا کرنے سے یاد آ جاتا؟ جب آپ کسی پیر کامل کے پاس جائیے گا تو آپ کو یاد دلا دے گا. اور یہ ڈیوٹی انہی لوگوں کی ہے جو پیر کامل ہیں، جو خانقاہوں میں جاتے ہیں، ان کو الستو بربکم کو یاد دلایا جاتا ہے، اپنی معرفت ان کو پہچانوائی جاتی ہے. سرکار افضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ دادا حضور سبھی گھر والے کو بتایا کرتے تھے کہ ہم کہیں سے جڑے ہوئے ہیں. بالکل غلط، 100% غلط. اب بتائیے صاحب، ہم کو اس کو دیکھنے کے بعد بنو امیہ کا وہ حدیث یاد آ رہا ہے. یقیناً ایسا ہی کر کے جھوٹی حدیثیں لکھوایا ہوگا بنو امیہ کے لوگوں نے. سمجھ گئے کہ نہیں؟
جو بات دادا حضور نے کہا نہیں، یہ 30 سال میں نیا نیا جوڑ رہا. کیسے تو ہم زندہ ہیں ابھی جی، نہیں تو کیا حال ہوتا ارباب. بتائیے کہہ رہا ہے دادا حضور نے کہا سبھی گھر والوں کو کہ ہم کہیں سے جڑے ہوئے ہیں. بالکل غلط. کبھی نہیں کہا کہ ہم کہیں سے جڑے ہوئے ہیں. جڑے ہوئے کیا مطلب؟ کیا جڑے ہوئے مطلب؟ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دادا حضور کہتے تھے کہ ہم گوہر شاہی سے جڑے ہوئے ہیں. لعنت اللہ العظیم ہیں کسی سے جڑے ہوئے ہیں. وہ کہاں سے اور کیوں جڑے ہوئے تھے؟ اور یہ بھی کہ باطن کوئی فاتح بن چکا ہے جو ظاہر میں آ کر فتح کرے گا. وہ کون ہستی کے طرف اشارہ کیے تھے؟ بالکل یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ باطن کوئی فاتح ہو چکا ہے، ظاہر میں اس کا نزول ہوگا، وہ فتح کرے گا. امام مہدی کی طرف اشارہ ہے، یہ حق ہے، یہ ہم مانتے ہیں، یہ بات انہوں نے کہی ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم کہیں سے جڑے ہوئے ہیں. غلط. یہ بھلے یہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ رسول پاک کی نسبت، وہ نسبت کی بات نہیں کر رہا ہے. نسبت تو رسول پاک کی ہے ہی. نسبت رسول پاک سے جڑے ہوئے ہیں، تمام سجرہ سے ہمارا نام جڑا ہوا ہے جو اسکرین پہ چل رہا ہے، وہ بات نہیں ہے. وہ کہنا یہ نہیں چاہ رہا. یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ قبولیے کہ دادا حضور کہتے تھے کہ وہ گوہر شاہی سے جڑے ہوئے ہیں. ارے یار، گوہر شاہی کا تو اس وقت تو نام و نشان نہیں تھا. 1994 تک کیا، ابھی 2020 تک لوگ نہیں جانتے تھے. 2020 کے بعد لوگ گوہر شاہی کا نام جانے. ادھر 2021 کے بعد، وہ بھی نوادہ میں 22 کے بعد لوگوں کے زبان پہ آیا، 2022 کے بعد. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. وہ ضرور کہتے تھے کہ ہم حق سے جڑے ہوئے ہیں، ہم باطن میرا معاملہ چل رہا ہے. لیکن یہ کہہ کر کے آپ منسوب کر رہے ہیں اور جوڑ رہے ہیں ادھر تار کو زبردستی. یہ رانگ نمبر ہے. یہ رانگ نمبر ہے. ایسا انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم کہیں سے جڑے ہوئے ہیں. غلط بات کو مت پھیلائیے. توبہ کیجئے الوی صاحب. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کی ولادت سے پہلے محمد نام کسی نے ذکر کیوں نہیں کیا، بلکہ احمد سے کیا کرتے تھے. نہیں، احمد جو نام ہے رسول پاک کا، یہ آسمانوں پر نام ہے، اور محمد نام جو ہے زمین پر رکھا گیا، اور اسی نام سے یہاں دنیا میں موسوم ہوئے. اور یہ نام بھی جو ہے حضرت مطلب نے رکھا، عبد المطلب نے رکھا تھا، دادا حضور نے رکھا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری نالج رکھیے جناب، صرف ایسے اٹھا پٹک مت کیجیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے بہتر اخلاق والا، آپ سے زیادہ طاقت والا، آپ سے جیسا کوئی آیا ہے نہیں، آ سکتا ہے. پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پوری دنیا کو اللہ والا کیوں نہیں بنایا؟ لیجئے بولیے، کوئی سوال ہوا؟ بلکہ اس وقت آپ کا بہت بڑی طرح سے مخالفت کیا گیا. کیوں؟ اور بعد میں مولا علی علیہ السلام جیسے طاقت والے، علم والے کو بھی نہیں چھوڑا گیا. کیوں؟ آخری زمانے میں سب اللہ والا ہو جائے گا. اس کا ثبوت اور دلائل دیجئے. بتائیے صاحب، بڑا گجب بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے پوری دنیا کو کیوں نہیں مسلمان بنایا؟ یہ بے تکا سوال ہے. رسول اللہ دین پھیلانے آئے تھے، دین پھیلا دیا، اور ان کے زمانے میں 1,24,000 سے زیادہ جو ہے مطلب لوگوں نے ایمان لے آئے تھے. اس لیے 1,25,000 صحابہ کا نام ہم لوگ تذکرہ میں لیتے ہیں، ہے نا بھائی؟ تو اتنے لوگوں تلک آپ نے جو ہے اسلام کو پھیلایا، اور ابھی بھی اسلام چوطرف پوری دنیا میں پھیل رہا، قیامت تک پھیلتا رہے گا، نسل در نسل پھیلا. یہ کہنا بالکل سراسر غلط ہے کہ پوری دنیا کو مسلمان کیوں نہیں کر دیا. یہ جاہلانہ سوچ ہے. اور رہ گئی مخالفت کی بات، تو مخالفت تو اس زمانے میں بھی ہوئی ہے بھائی، اور مولا علی کو بھی مخالفت اٹھانا پڑا، اور آج بھی اٹھانا پڑ رہا ہے. اب سوچ لیجئے کہ ہم کو بھی آج مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ ارے رسول پاک کے گھر والے بھی مخالفت کر رہے تھے، آج ہمارے گھر والے یعنی تم لوگ بھی مخالفت کر رہے ہو. گھر والے لوگ، اس سے بڑھ کر کے اور دلیل اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے حق کی؟ سو بتائیے. تو یہ تو بھائی ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ جو ہے مخالفین میں سے ہیں کہ آپ جو ہے حق والوں میں سے ہیں. کیا آپ کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے ہادی و رہنما بنایا ہے؟ نہیں. کیا اس دور میں اللہ نے کسی کو پوری دنیا کے لیے ہادی و رہنما نہیں بنایا؟ ہاں، بھیجا ہے. پھر آپ اس ہستی کو ڈھونڈ کر سامنے لانے کے بجائے خود کی دکان کیوں چلا رہے ہیں؟
اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاں یہ جو ہے علوی صاحب نے آج اپنا ثبوت منظر عام پر دے دیا کہ ہاں لوگ بخوبی آپ سے روشناس ہو گئے۔ کوئی بھی بات نہیں، ہاں سب ہر بات جو ہے وہ پردے میں ہے، اور ہر سوال کا جو محور ہے وہ گوہر سائی ہے۔ ہر سوال کے بیچ میں جو تار لگا ہوا ہے وہ گوہر سائی ہے۔ کیا آپ کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے ہادی و رہنما بنایا ہے؟ ہم نے کب کہا بھائی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے ہادی و رہنما بنایا ہے؟ ہم نے کب کہا؟ اور ہم ایسا دعویٰ کیوں کر سکتے ہیں؟ ارے جو لوگ تھے اس لائق انہوں نے دعوے نے کیا صاحب، میں دعویٰ کیا کروں گا؟ دادا حضور جو ہادی و رہنما تھے اپنے زمانے کے، سو انہوں نے نہیں کہا کہ میں ہادی و رہنما ہوں۔ ابو الحسن خرقانی جیسے لوگوں نے خود کو صوفی نہیں کہا، بڑے بڑے لوگوں نے اپنا نام چھپا کے رکھا کہ لوگ ہم کو پہچان نہ لیں، اور ہم کیسے دعویٰ کریں گے کہ ہم ہادی و رہنما ہیں؟ ہادی و رہنما بن کے صرف ایک ہی شخص آیا، رسول پاک کی ذات، جس کو اللہ نے نام لے کر کے، ہدایت دے کر کے، یہ وحی دے کر کے بھیجا، اور سب کچھ کر کے ہیں بھائی۔ وہ آدمی دعویٰ کر سکتا ہے جس پر وحی آئی ہے، سب کچھ ہوا۔ باقی دیکھیے تو زیادہ تر اولیاء اللہ نے دعویٰ نہیں کیا۔ تواریخ کا اگر مطالعہ کیجئے تو بڑے بڑے اولیاء نے دعویٰ نہیں کیا کہ بھائی میں ہادی ہوں، میں رہنما ہوں۔ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی میں ایک دین کا معمولی سا گناہگار بندہ ہوں، ہم سے اگر کسی کا بھلا ہو جائے تو بہت اچھی بات نہیں۔ اپنے بارے میں ہمیشہ خطوط میں لکھا کرتے تھے کہ اس گناہگار کے لیے دعا کرنا۔ سب لوگوں نے اپنے آپ کو گناہگار ہی کہا۔ اب بتائیے، تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی ہم نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ ہادی و رہنما ہے۔ ہاں ہمارے پیر ہادی و رہنما تھے، ضرور ہم ان کی تعلیم و تربیت کو لوگوں تک لے کے جائیں گے، یہ ہمارا حق ہے، کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ بھی جائیے، میرے بعد ہمارے بال بچے بھی جائیں گے، چونکہ وہ خوشبو ہے وہ پھیلے گی، وہ تو چھپے گی نہیں نا۔ ہاں ابھی آ رہے ہیں ادھر۔ کیا اس دور میں اللہ نے کسی کو پوری دنیا کے لیے ہادی نہیں بنا کر بھیجا؟ مطلب یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس دور میں یونس الگوہر صاحب پوری دنیا کے لیے ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یونس الگوہر صاحب پوری دنیا کے لیے ہادی اور راہبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور پورے زمانے میں جتنے ولی ہیں سب گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں۔ سب کیا کھیل رہے ہیں؟ گلی ڈنڈا، ہے نا؟ دادا حضور تو کرکٹ کھیل رہے ہیں، غوث پاک تو فٹ بال کھیل رہے ہیں، ہے نا جی؟ خواجہ ہندل ولی کیا کر رہے ہیں بھائی؟ مچھلی پھنسا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ شرم آنا چاہیے پوچھنے والے کو بھی۔ یعنی ان کو لگتا ہے کہ دھرتی پر صرف جو ہے گوہر سائی ہے تھے منے اللہ والا، اب وہ چلے گئے تو اب یونس بابا رہیے گئے ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ کیا غلط فہمی پالے ہو یار، اس کو نکالو دماغ سے۔ ٹھیک ہے، ارے بھائی ٹھیک ہے، یونس بابا ہے نا، یونس بابا اپنے پیر کا پرچم لہرا رہے ہیں، ہم ان کو ریسپیکٹ کرتے ہیں، اسکالر ہیں، 11 بار انہوں نے ایم اے پاس کیا، اچھی بات، علم اچھا ہے ان کو، اچھا بولتے ہیں، اچھی دلیل دیتے ہیں، بورڈ پر پڑھاتے بھی ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے بعد عقیدہ آپ کا کیا ہے یہ ہم سے سن لیجئے گا، تبھی آج مجلس ہم ختم کریں گے۔ یونس الگوہر صاحب جن کی اتنی بڑائی ہو رہی ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے حضرت، سن کے آپ بھی جائیے گا، ہم ضرور آپ کو سنائیں گے۔ 25-30 کو پوائنٹ ہم لکھ کے رکھے ہیں، وہ ضرور سنیے گا انت میں۔ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں جو اتنا ایجوکیشن کے مطلب کہیے کہ پورا یہ چکا چوند کے پردے میں آپ کو کیا پروس رہا ہے، آپ کے عقیدے پر کیا کر رہا ہے، کس طرح کی تعلیم آپ کو دے رہا ہے، ذرا سنیے گا، ہم ابھی سنائیں گے۔ ہاں اس دور میں پوری دنیا میں اس کے علاوہ کوئی ہادی نہیں ہے، لعنت اللہ العظیم، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر آپ اس ہستی کو ڈھونڈ کر سامنے لانے کے بجائے آپ اپنی دکان کیوں چلا رہے ہیں؟ بھائی ہم نے اپنی دکان کب کھولا جو چلائیں گے؟ یہ ہماری دکان نہیں ہے، یہ ہماری انکم سورس نہیں ہے، یہ دادا حضور کا جھنڈا ہے، دادا حضور کا نام کا مرکز ہے، جس کو آپ نے برباد کر دیا، جس کو آپ نے برباد کیا،
اس کو ہم لوگوں نے آباد کرنے کی کوشش کی ہے، کوشش ہے، اور یہ آپ کے کہنے سے مٹ نہیں جائے گا. آپ برباد کیجئے گا تو مٹ نہیں جائے گا، یہ اور آباد ہوگا. ہاں، اور ہماری کوئی دکان وکان نہیں ہے، دکان آپ لوگ چلائیے، ہے نا. اور آ گئی بات اس ہستی کو ڈھونڈ کر نکالنے کی، تو ہستی کو ڈھونڈ کے نکالا جاتا ہے. جو ہستی ہوتا ہے وہ خود بخود ظاہر آ جاتا ہے. ڈھونڈ کے کیا نکالیے گا؟ ڈھونڈ کے کیا نکالیے گا جی؟ کوئی خواجہ بابا کو ڈھونڈ کے نکالا تھا، کوئی وارث بابا کو ڈھونڈ کے نکالا تھا، افضل بابا کو ڈھونڈ کے نکالا تھا؟ جو تم لوگ کولمبس کے طرح امریکہ کھوجنے کے لیے لندن جا رہے ہو، کوئی نیپال جا رہے ہو، کوئی بھوپال جا رہے ہو، اللہ والے کو کھوجنے کے لیے تم لوگ نیپال اور بھوپال جا رہے ہو. گھر میں اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر کے باہر میں اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم کو بھی صلاح دے رہے ہیں کہ ڈھونڈ کے نکالیے. ہم کیا ڈھونڈ کے نکالے؟ ہمارے پاس تو خود ڈھونڈا ہوا ہے. ارے لوگ ہم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نوادہ آتے ہیں، ہم کیا ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے جی؟ الحمدللہ دادا میم ہندی کے پاس ایسا عطر ہے کہ اس کی خوشبو لینے کے لیے نوادہ لوگ آ رہے ہیں، اور آپ جائیے ڈھونڈنے کے لیے باہر، آپ کو ضرورت ہے اس کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ.